الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اس تاریخی مسجد کے پاس ہیں جس کی بنیاد حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاہ ہمدان کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ہمارے جموں کشمیر میں جب اپنے قدم رکھے تھے تو بہت سے بد مذہبوں نے آغوش اسلام میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کیا تھا۔ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش جو تھی وہ 12 رجب المرجب 714 ہجری ہے، اور امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات 6 ذی الحجہ 786 ہجری ہے۔ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے اس جموں کشمیر میں آئے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کتابوں کو لکھتے ہوئے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جس کو اوراد فتحیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اوراد فتحیہ میں اگر دیکھا جائے تو اول تا آخر توحید ہی توحید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے تھے، اور جہاں پر بھی قدم رکھے ہر جگہ امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مسجدیں بنی۔ جس طرح اس جگہ آئے اور یہاں پر بھی مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ لداخ کی سرزمین، اس جگہ کا نام شے ہے، اور یہ جو منالی کلو منالی جانے والا روڈ ہے، اس روڈ کے پاس میں یہ مسجد واقع ہے۔ یہ تاریخی مسجد ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہمارے جموں کشمیر میں اس سرزمین پہ اپنے مبارک قدم رکھے ہیں، اسی دوران سفر یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر آرام فرمائے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر مسجد شریف کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو ہم تمام لوگوں سے کوئی یہ میسیج دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مقرب بندے ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں، ان کے قریب آ جائیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، اور اللہ تبارک